بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ لیزی کو یہ ماحول چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنا برا بھلا وہ خود سمجھ سکتی ہے، اب اتنا بھی بولا نہ سمجھو اسے۔ مسز فینلی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ویسے اس کے باپ نے جو وصیت کر رکھی ہے اس کے مطابق یہ بنگلہ لیزی کا ہے، کیونکہ یہ اس کی والدہ کی ملکیت تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ آلیور نے لقمہ وہیں چھوڑا اور ریسیور کی طرف لپکا۔ فون اس کے اپنے کمرے میں تھا۔ جب وہ واپس آیا تو بڑے فکر مندانہ لہجے میں بولا، یہ ہمارے چیف کا فون تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اس نے اشاروں میں بتایا ہے کہ ہاک مردہ حالت میں سڑک پر پڑا تھا، اس کے پھیپھڑوں میں گولی لگی تھی، پتہ نہیں اسے کسی نے اٹھایا کیوں نہیں، وہ رات بھر وہیں پڑا رہا۔ اور کیا کہا ہے اس نے؟ مجھے بلایا ہے۔ کیا خیال ہے پھر؟ میں ابھی چلا جاؤں گا، تم بہرحال ادھر ہی رہو۔ عین ممکن ہے میں کچھ دن کے لیے باہر چلا جاؤں، چیف نے مجھے کوئی کام سونپا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دن ادھر ہی رہوں گا۔ لیزی کے تصور نے میرے دل میں انجانی خوشیاں بھر دی تھیں اور مجھے یقین تھا کہ اس کے ساتھ میرا وقت خوشگوار گزرے گا۔ وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالے گی۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے مسٹر گیس، ایسا نہ ہو یہاں رہ کر تم کوئی اور ہی مصیبت مول لے لو۔ ایسا نہیں ہوگا، تم اطمینان رکھو، مطلع صاف ہو جائے تو میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ ہاں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، تمہاری جان سخت خطرے میں ہے۔ اگر ہمارے چیف کو یہ یقین ہو گیا کہ تمہاری وجہ سے ان کا بانڈا پھوٹ سکتا ہے تو وہ کسی بھی وقت تمہیں ختم کروا دے گا۔ ہم سب کی جان اس کے پاس گروی رکھی ہے۔ ہاں، ہماری زندگی کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ ہم اس کا راز کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ کیا واقعی یہ تو بڑی عجیب بات بتائی ہے تم نے۔ ہاں، حقیقت یہی ہے، اس لیے تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ چیف کو تمہارے بارے میں بہت زیادہ تردد کرنا پڑ رہا ہے۔ ہیما وقت تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، اسے اب تک یہی پتا ہے کہ تم نے کسی کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کہی۔ ہارٹن اندر کی خبر اسے پہنچاتا رہا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ذرا سی غلط بات تمہاری موت کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک بات بتائی ہے تم نے آلیور۔ اس کو میں کیسے یقین دلا سکتا ہوں کہ میں نے اس کا راز کسی کو نہیں بتایا؟ وہ خود ہی اس بات کا اندازہ کر لے گا۔ اسے اپنے مسائل سے نمٹنے کا فن آتا ہے۔ اس کے آدمی فوراً ہی اسے اطلاع دے دیتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے آلیور؟ یہ میں نہیں بتا سکتا۔ صحیح پوچھو تو میں نے آج تک اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ یہ اس کے فن کا کمال ہے کہ اس نے بڑے بڑوں کی نیت کو دور بیٹھے بیٹھے سمجھ لیا۔ ہم لوگ لاکھوں ڈالر اسے دیتے ہیں مگر نہ اس کا نام جانتے ہیں نہ صورت آشنا ہے۔ کیا وہ کوئی مافیا قسم کی تنظیم چلا رہا ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم تو صرف ہیروین کی ٹاسک فورس میں شامل ہیں۔ اب مجھے دیکھو، وہ مجھے $3000 ہر ماہ دیتا ہے اور اس مکان کا کرایہ $500 الگ ہے، اور کام میرا کچھ بھی نہیں، بس ہفتے 10 دن کے لیے مجھے ادھر ادھر جانا پڑتا ہے۔ آج بھی میرا خیال ہے کہ کوئی مال آیا ہے جس لے کر مجھے کسی دور دراز شہر جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے آلیور، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ میں بہت محتاط رہوں گا۔ عین ممکن ہے یہ لڑکی لیزی بھی اس کی تنخواہ دار ملازموں میں سے ہو۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کا جال بہت لمبا اور بے حد پراسرار ہے۔ یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ بس سمجھ لو کہ تمہیں اپنے سائے سے بھی بچنا ہوگا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے مسٹر گیس کہ تم جو مال لائے تھے وہ یہاں کی مارکیٹ میں $1 کروڑ میں بکا ہے۔ کیا کہا؟ $1 کروڑ میں؟ ہاں، اور یہ بات تم سے چھپا لی گئی تھی۔ ڈاکٹر دومن کو بھی اس میں سے آدھا حصہ دے دیا گیا، باقی چیف نے اپنے پاس رکھ لیا۔ جو $1 لاکھ کا ڈرافٹ تمہارے پاس ہے یہ تو محض ایک دانہ ہے جو کا۔ یار تم مجھے برباد کر دو گے۔ کس الف لیلہ کی بات کرتے ہو؟ اتنا مال میں کیسے لا سکتا تھا؟ وہ اسٹریچر جس پر تم لد کر آئے تھے اس میں بھی مال ہی بندھا ہوا تھا، اس کے پائپ بھرے ہوئے تھے۔ تمہاری ٹانگوں
ٹانگوں پر بھی ہیروئن بندھی تھی اور تمہارے پیٹ پر بھی، یہاں تک کہ تمہاری ٹانگوں پر جو پٹی باندھی گئی تھی اس میں بھی ہیروئن تھی۔ خدا بیڑا غرق کرے اس دمن کا، مجھے تو اس نے پاگل کر دیا ہے۔ تمہاری تیاری پر بڑی محنت کی گئی تھی پیارے، مجھے سب معلوم ہے، اور اسی لیے مجھے یہ حکم ہے کہ میں تمہاری بہت نگہداشت کروں۔ تم یہاں رہو اور آرام سے وقت گزارو، یہ گھر تمہارا ہے، یہاں ہر چیز تمہاری ہے۔ وہ تم سے اب ایک اور چکر لگوائیں گے، ایک بار پھر تمہیں شدید بیمار ظاہر کیا جائے گا۔ چیف کا خیال ہے کہ اسے زیادہ بہتر شخص اسے اور کوئی نہیں مل سکے گا، تو گویا میری واپسی ناممکن ہو گئی ہے۔ ہاں ابھی تک تو شاید صورتحال ایسی ہی ہے، شاید تم سے زیادہ بہتر کوئی آدمی انہیں مل جائے، مگر الیور میں جلدی وطن لوٹ جانا چاہتا ہوں، میری کچھ مدد کرو بڑے بھائی، میں تو خواہ مخواہ ہی مارا گیا ہوں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور دیکھو میرا ٹیلی فون ہر وقت ٹیپ ہوتا رہتا ہے اور یہ سب کچھ چیف کے حکم پر ہوتا ہے، میں کسی سے کوئی انٹ شنٹ بات بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تم بھی بہت محتاط رہو گے کیونکہ تمہاری گفتگو کا ایک ایک لفظ چیف تک پہنچ جائے گا۔ میں اردو میں بات کروں گا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اس کی بھی دوا ان کے پاس موجود ہے۔ تمہارے پاکستان کے بندے چیف کے ملازم ہیں اور وہ سندھی، پنجابی، اردو اور پشتو بلکہ کشمیری بھی خوب سمجھتے ہیں، تمہیں تو وہ ایک قدم نہیں چلنے دیں گے۔ مگر ایک بات تو بتاؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گولی تم پر کوئی اثر نہیں کرتی، یہ کیا چکر ہے؟ ہوائی جہاز میں تم پر بھی گولی چلائی گئی تھی، ایک آدمی کے جسم میں آر پار سوراخ ہو گیا تھا، تم کیسے بچ گئے؟ جہاز اغوا کرنے والے سب کے سب مسلح تھے، یہ کیا قصہ ہے؟ یہ سب میرے مولا کا کرم ہے، ورنہ تو میرے مرنے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ تم بہت حضرت آدمی ہو مسٹر گیس، یہ مولا کیا ہوتا ہے؟ کہاں رہتا ہے یہ ہر جگہ ہر مقام پر موجود ہے اور ہماری ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ میں اسے گاڈ کے مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں۔ نہیں پیارے، یہ بات نہیں ہے، کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے۔ تم کہیں آہنی زرہ تو نہیں پہنتے ہو؟ نہیں، زرہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میں نے اسے قمیض کا دامن اٹھا کر چھاتی تک اپنا جسم دکھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے پیٹ پر نشان کیسا؟ کوئی زخم لگا تھا تمہیں؟ میرے گردے کا آپریشن ہوا تھا، یہ اسی کا نشان ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، تم بہرحال بہت محتاط رہو گے، اور دیکھو اس آدمی کا نام تھامسن ہے جو تمہاری نگرانی پر مامور ہے، ذات کا حبشی ہے اور بہت بڑا پہلوان اور باکسر رہ چکا ہے۔ وہ اپنے وقت کا کم سے کم اس شہر میں کوئی اسے ہرا نہیں سکا تھا، پتہ نہیں وہ خود تمہارے پاس آئے یا کسی اور کو بھیجے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر زخم کا گہرا نشان ہے اور ناک اس کی پچکی ہوئی ہے۔ وہ نہ صرف پستول چلا سکتا ہے بلکہ خنجر زنی میں بھی ماہر ہے، اور ہاتھ اس کے جوڈو کراٹے کی بجلیاں لہراتے ہیں۔ گویا تم مجھے اس سے خوفزدہ کر رہے ہو، ایسے تو میں نے بہت دیکھے ہیں الیور، تم لوگ ابھی تک مجھے نہیں سمجھ سکے ہو۔ بہرحال تمہارے ان مشوروں کا بہت بہت شکریہ، اب تم تیار ہو کر نکل جاؤ۔ یہ کہہ کر میں پھر برآمدے میں جا بیٹھا۔ الیور کچھ ہی دیر بعد تیار ہو کر باہر آیا اور مجھ سے ہاتھ ملا کر مجھے بہت محتاط رہنے کا مشورہ دے کر گراج کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں اس نے ایک چمچماتی کار بند کر رکھی تھی، چھوٹے سائز کی شیورلیٹ، وہ اس نے باہر نکالی اور مجھے گراج کے دروازے بند کر لینے کا کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں نے گراج کے دروازے بند کیے اور پھر ساری احتیاطیں بلائے طاق رکھ کر میں اس سبز رنگ کے دروازے کے پاس جا ٹھہرا جس میں سے لیزی دوسرے مکان میں گئی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا، جب سے لیزی مجھ سے ملی تھی اور جب سے وہ مجھ سے رخصت ہو کر دوسری طرف گئی تھی، میرا دھیان ایک لہجے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہو سکا تھا۔ وہ کوئی سحر تھی، کوئی جادو تھی یا کیا تھی؟ میں نے دروازے کی جھریوں میں سے دوسری طرف نظر ڈالی، میرے سامنے بھی ایک سرسبز لان تھا جس کے گرد سرو اور صنوبر کے بالا و بلند درخت اگے ہوئے تھے۔ اس لان کے سامنے عمارت کا جو حصہ مجھے نظر آتا تھا وہ الیور کے حصے سے زیادہ کشادہ اور حسین تھا۔
مگر وہاں لیزی تھی، نہ مسز فینلی، اور بچے بھی کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ میں کوئی 2 گھنٹے تک وہاں گھاس پر بیٹھا ان جھریوں سے دوسری طرف دیکھتا رہا، مگر ان لوگوں میں سے مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس صبح جو آگ میرے دل میں لیزی نے لگائی ہے، اس کا نتیجہ آخر کیا نکلے گا۔ وہ غلام جیلانی جسے کوئی شکست نہ دے سکا تھا، جسے ناز تھا اپنے زورے بازو پر، اس غلام جیلانی کا دماغ لیزی نے ایسا بند کر دیا تھا کہ اب اس کے وجود پر دل ہی کی حکمرانی تھی اور اسے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا ستم ہے یارو کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اسے آگے پیچھے کی کوئی بات یاد نہیں رہتی ہے۔ میں کہ آسیہ اور آبی کے غم میں بہت روتا تھا، ان کی فکر نے مجھے پاگل کر رکھا تھا، مگر اس دن ان کو بھی یکسر بلا بیٹھا تھا۔ لیزی نے ایسا پردہ میرے دماغ پر ڈال دیا تھا کہ میں اس روز کئی گھنٹے وہاں بیکار بیٹھا رہا اور دروازے کی جھریوں کو تکتا رہا، محض اس آس پر کہ شاید وہ پھر مجھے نظر آ جائے، مگر وہ نہیں آئی اور سورج لڑکتا ہوا آگے نکل گیا۔ یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، میرے سگریٹ بھی سب کے سب ختم ہو گئے، دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے، مگر وہ نہیں آئی۔ دن کا 1 بج چکا تھا، میری مراد پوری ہو گئی۔ لیزی اپنے گھر کے اونچے برآمدے میں نظر آئی، وہ ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھائے ہوئے تھی۔ لان پر سے اس کی نظر پھسلتی ہوئی دروازے تک آئی اور وہ مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتر آئی۔ اب وہ گھاس پامال کر رہی تھی، وہ تیز تیز چلتی دروازے تک آئی اور پھر اس نے کنڈی کھول دی اور میں نہال ہو گیا۔ مجھے اس نے یوں دروازے کے بالکل سامنے بیٹھا دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ریسپیکٹڈ سر، آپ یہاں؟ میں ایک دم اٹھ گیا، دیوار کے ساتھ جا لگا۔ مجھے یہاں بیٹھے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں، مگر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے جناب علی؟ ٹرے میں کیا ہے ریسپیکٹڈ لیڈی؟ یہ میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ مجھے خیال تھا کہ آپ ابھی تک بھوکے ہوں گے۔ وہ علیور اندر ہی ہے؟ نہیں، وہ باہر جا چکا ہے، میں نے اس کی گاڑی کی آواز سنی تھی۔ اچھا ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے، آئیے کھانا کھا لیں، مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے۔ وہ میرے آگے آگے چل دی، برآمدے سے گزر کر ہم کمرے میں جا پہنچے۔ وہ سیدھی بڑی میز تک گئی۔ میں آپ کے لیے خود پکا کر لائی ہوں، آنٹی سے میں نے کہہ دیا کہ علیور بھوکا ہوگا، اس لیے اس نے زیادہ اعتراض نہیں کیا، مگر غصہ اسے بہت زیادہ آ رہا تھا۔ میں بھلا کب پرواہ کرتی ہوں جناب علی، آپ اپنی ماں کو آنٹی کہتی ہیں؟ ہاں، وہ میری سوتیلی ماں ہے نا، بہت پریشان کرتی ہے وہ مجھے، خدا اسے غارت کرے۔ صبح سے اس نے مجھے کام پر لگا رکھا تھا، میری کتابیں اٹھا کر جلا دیتی ہے، نہیں چاہتی کہ میں کالج جاؤں۔ کیا مجھے اس کی پرواہ کرنی چاہیے جناب علی؟ آپ مجھے جناب علی کیوں کہتی ہیں؟ وہ میری بات کو نظر انداز کر گئی، بولی یہ لیں، مجھے امید ہے کہ یہ روٹی آپ بہت پسند کریں گے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے سامنے توے کی بنی ہوئی روٹیاں رکھی تھیں۔ یہ آپ نے کیسے پکا لیں؟ آپ نے مجھے سرپرائز کر دیا ہے۔ میں آئی ہی اس لیے ہوں جناب علی کہ آپ اور زیادہ حیران ہوں۔ میرے کالج میں ایک پاکستانی لڑکی پڑھتی ہے، اس کا نام جمیلہ توسی ہے، وہ میری سہیلی ہے، اس نے کچھ چیزیں سکھا دی ہیں، وہ اکثر مجھے بھیجتی ہے۔ کمال ہے بھائی، آپ تو مجھے بڑی حیرت ہے لیزی، آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ یہ سالن آپ نے کیسے؟ ان باتوں کو چھوڑیں اور کھانا شروع کریں۔ ویسے آپ نے مجھے لیزی کیوں کہا ہے؟ میں نے تو آپ کی اجازت کو اجازت نہیں سمجھا۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بڑی مدت سے آپ کو جانتا ہوں، پتہ نہیں ایسا کیوں ہے۔ ویسے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی انگریزی کہاں سے سیکھی جناب علی؟ وہ اب بھی اپنی شوخی اور شرارت سے باز نہیں آ رہی تھی۔ کیوں، کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ نہیں، لوگ جب انگریزی بولتے ہیں تو وزادار نہیں دکھائی دیتے۔ ویسے آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اردو بھی آتی ہے، آپ کی طرح نہیں جیسی آپ بول سکتے ہیں۔ کوئی بات اردو میں کریں، آپ پہلے کھانا تو کھا لیں۔ اس نے اردو میں نہایت ہی خوبصورتی سے کہا۔ ارے یا میرے خدا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ لگتا ہے کہ آپ
امریکہ میں پاکستان بن گیا ہے، آپ مجھے پاگل کر دیں گی جناب عالی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ ایسی ثابت ہوں گی۔ وہ پاکستانی طریقے سے پکا کر لائی تھی جمیلہ توسی نے اسے آدھے سے زیادہ پاکستانی بنا دیا تھا۔ یا پروردگار، یہ ایک ایسی عجوبہ روزگار لڑکی تھی، اس نے واقعی مجھے حیران کر دیا تھا۔ آپ کی استاد جمیلہ توسی ہی ہے نا؟ کمال کر دیا ہے جناب عالی، آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ مجھے اس سے ملوا سکتی ہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ ویسے آپ سے بات میں نے جان بوجھ کر کی ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میں کسی اور کے سامنے اردو بولوں تو بول سکتی ہوں کہ نہیں۔ جمیلہ کے سامنے تو میں روز ہی بولتی رہتی ہوں، وہ میری بہت مداح ہو چکی ہے۔ میں اسے کسی روز یہاں لے کر آؤں گی، شاید کل ہی جناب عالی۔ وہ پھر ہنس دی۔ کچھ علیور کے بارے میں بتا سکیں گے کہ آپ ریسپیکٹڈ لیڈی لیزی کہنے کی مجھے اجازت نہیں ہے نا؟ مٹی پاؤ جی، ایس گل اتے کی جناب علی۔ جناب علی کہندے پہ ہو۔ اس نے یہ فکرہ ایسی ٹھیٹھ پنجابی میں ادا کیا کہ میں مدہوش ہو کر اٹھا۔ وہ میرے وطن میں جا کر تو لوگوں کو حیران کر دیتی، ہر بات پر خالص پنجابی میں بات کر سکتی تھی۔ میں اس کے بارے میں جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ اچانک ایک معمر امریکی کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے اندر آنے کی اطلاع اس نے کھانس کر دے دی تھی، جسے سن کر لیزی ایک دم اس کی طرف لپکی۔ اوہ پاپا، آپ بہت اچھے وقت پر آ گئے، ان سے ملیں۔ یہ غیاث احمد صاحب پاکستان سے آئے ہیں، بہت ہی نفیس آدمی ہیں۔ یہ میرے پاپا ہیں، آرتھر فینلی۔ اس نے ہمارا تعارف کراتے ہوئے کہا، مگر وہ شاید ہماری بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش سیدھے نہیں ہو رہے تھے۔ میرا بڑا ہوا ہاتھ اس نے جھٹک دیا اور اپنے غصے پر بڑی مشکل سے قابو پاتے ہوئے بولا، لیزی، وہ تمہیں پتا ہے تمہاری ماں کا کیا حال ہو رہا ہے؟ نہیں تو کیا ہوا اسے؟ وہ میرا پھندا، وہ جانور شکار کرنے کا پھندا کس نے جھاڑیوں میں کھول کر رکھا تھا؟ مجھے کیا پتا، میں تو یہاں بیٹھی ہوں۔ تمہاری ماں کا دایاں ہاتھ اس شکنجے میں پھنس گیا ہے۔ میں گھر نہ آتا تو شاید وہ ختم ہو چکی ہوتی۔ وہ شدید زخمی ہو گئی ہے، شاید اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے۔ ڈاکٹر یہی کہہ رہا ہے، چلو اسے دیکھو۔ چلو بدبخت لڑکی، وہ سب تمہاری شرارت ہے۔ مجھے کچھ پتا نہیں ہے پاپا، میں نے تو وہ پھندا دیکھا بھی نہیں ہے، ایک عرصے سے نہیں دیکھا۔ مگر آرتھر اس کی کسی بات پر اعتبار نہیں کر رہا تھا، اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ میں بھی اپنے قدم روک نہ سکا اور ان کے پیچھے لان تک جا پہنچا۔ جب وہ دروازہ عبور کرنے لگے تو آرتھر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بڑے ہی نفرت بھرے انداز میں بولا، تم کیوں چلے آ رہے ہو؟ منہ اٹھائے، کوئی ڈاکٹر ہو تم؟ جاؤ اندر بیٹھو، آپ کی بیوی زخمی ہو گئی ہے، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ نہیں، تمہاری مدد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بڑے زور سے دروازہ دوسری طرف سے بند کر لیا اور لیزی کو اسی طرح ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتا ہوا مکان کے اندر لے گیا۔ چند ہی منٹ بعد مجھے ان کی گاڑی گیٹ کی طرف جاتی دکھائی دی۔ پیچھے ایک ڈاکٹر اور ایک جوان عورت بیٹھی تھی اور آرتھر فینلی گاڑی چلا رہا تھا۔ بچوں کو شاید وہ لیزی کے حوالے کر گئے تھے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے میں نے لان کا دروازہ دڑا دڑ پیٹ ڈالا، مگر لیزی باہر نہیں آئی۔ کوئی 10 منٹ اسی طرح گزر گئے، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے دروازے کی درمیانی لکڑی پر پاؤں رکھ دیا اور اوپر سے کود کر لان کے دوسرے حصے میں جا پہنچا۔ عمارت کے سامنے بنے لمبے سے ٹیرس کے نیچے سے گزر کر میں ان کے بڑے دروازے تک جا پہنچا اور جاتے ہی میں نے اطلاعی گھنٹی بجا دی۔ کوئی 2 منٹ بعد لیزی نے دروازہ کھولا۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی، شاید آرتھر فینلی نے اسے زد و کوب کیا تھا۔ کیا ہوا لیزی، آپ تو رو رہی ہیں؟ میں اسے دیکھ کر بے ساختہ اس کی طرف بڑھا، مگر وہ ایک دم دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ ہوا کیا ہے آخر؟ مجھے نہیں بتائیں گی؟ وہ مجھے پاپا نے مارا ہے، بہت مارا ہے، صرف اس کی وجہ سے، اس ہرافہ کی وجہ سے۔ کیا اس کا ہاتھ بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے؟ ہاں، آئیں ادھر، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے راہداری میں سے گزار کر عقبی لان میں لے گئی۔ پھندا اس وقت گھاس پر پڑا تھا، اس کا شکنجہ بہت ہی خوفناک تھا، اس سے شیر کو بھی پکڑا جا سکتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ راہداری میں سے گزار کر عقبی لان میں لے گئی۔ پھندا اس وقت گھاس پر پڑا تھا، اس کا شکنجہ بہت ہی خوفناک تھا، اس سے شیر کو بھی پکڑا جا سکتا تھا۔ یہ ہے وہ پھندا جس سے پاپا جنگل سے جانور پکڑتے ہیں۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں پھنس کر کوئی جانور اپنی ٹانگ چھڑوا نہیں سکتا ہے، بلکہ
بعض اوقات تو ٹانگ کٹوا کر ہی فرار ہو سکتا ہے۔ اب اس جوزفین کو پتہ نہیں کیا سوجی، اس نے اس میں ہاتھ دے دیا۔ کیا یہ ادھر ہی پڑا تھا؟ یہ دیکھیں، اس پر تازہ تازہ خون لگا ہے اور یہ ادھر ہی جھاڑیوں کے اندر پڑا تھا۔ وہاں کس نے رکھ دیا اسے؟ مجھے کیا پتا، پاپا نے رکھا ہوگا یا پھر بچے لے گئے ہوں گے، مگر اس کو لگانے اور کھولنے کے لیے قوت درکار ہے، یہ بچوں کا کام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے روزی وہاں رکھ گئی ہو، کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ وہ نیگرو جو یہاں کام کرتی ہے وہ دراصل 2 بلیوں سے بہت تنگ ہے، روز باورچی خانے میں گھس آتے ہیں۔ وہ کہاں ہے اس وقت؟ وہ گھر چلی گئی ہے، صبح و شام یہاں آتی ہے۔ آپ کے پاپا کو یقین ہے کہ یہ پھندا آپ نے ہی وہاں لگایا تھا، جب ہی تو انہوں نے مجھے مارا ہے۔ خدا کرے جو ہاتھ زخمی ہوا ہے کٹ ہی جائے، میری یہی دعا ہے۔ بچے کہاں ہیں اس وقت؟ انہیں میں نے کمرے میں سلا دیا ہے، ایک مصیبت ہوئے ہیں میرے لیے۔ کیا یہ آپ کے پاپا کی دوسری شادی ہے؟ نہیں، یہ ان کی 5ویں شادی ہے۔ میری ماما تو فوت ہو گئی تھی، پھر 3 اور آئیں مگر نبھ نہ سکی، اب یہ 5ویں ہے۔ اور یہ بچے کس کے ہیں؟ یہ اس کے پچھلے شوہر سے ہیں۔ اب کیا سوچا ہے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، میں یہ گھر چھوڑ دوں گی، آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کوئی تک ہے بھلا؟ میں پاپا سے مار نہیں کھا سکتی۔ جوزفین نے ہمارے درمیان خلیج حائل کر دی ہے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کہاں جائیں گی آپ؟ میرا مطلب ہے کوئی ٹھکانہ بکانا ہے آپ کے پاس؟ یہی تو میں سوچ رہی ہوں، آئیں اندر بیٹھتے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے ان کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس خیال سے سخت وحشت ہو رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ تھا۔ وہ بڑی باوقار لڑکی تھی، بہت سوچ سمجھ کر بات کرتی تھی۔ اعتبار سے وہ یہی تاثر دیتی تھی کہ وہ عام امریکی لڑکیوں سے مختلف ہے۔ اپنے طور پر اس کے بارے میں کئی اندازے لگائے جا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، چلیں وہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ فاصلے پر رکھی کرسیوں کی طرف بڑھی۔ جب ہم ادھر چلے گئے اور ان کرسیوں پر بیٹھ چکے تو میں نے سگریٹ سلگا لیا۔ ویسے کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ شادی شدہ ہیں جناب علی؟ یا اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے جناب علی، یہ خانہ بالکل خالی ہے۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے اسی انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کیا آپ جمیلہ توسی سے ملنا پسند کریں گے؟ ہاں، کیوں نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے شام فون کر دوں گی، وہ شام کو 5 بجے یہاں آ جائے گی۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ وہ یہاں آ جائے اور دیکھیں، منہ دھو لیں، لباس تبدیل کر لیں۔ آخر کو وہ آپ کے والد ہیں مسٹر آرتھر، کوئی حق ہے آپ پر ریسپیکٹڈ لیڈی۔ اس لیے تو میں آہستہ آہستہ غصہ پینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ان کا یہ رویہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس سے پہلے انہوں نے مجھے کبھی نہیں مارا۔ میں 4th ایئر کی طالبہ ہوں، کیسے ان کی مار برداشت کر سکتی ہوں؟ آخر کو میں بالغ ہوں، اپنا برا بھلا اچھی طرح سمجھتی ہوں جناب علی۔ بس بھول جائیں اس بات کو، خدا کرے جوزفین ٹھیک ٹھاک واپس آ جائے۔ ایسی باتیں تو گھروں میں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ بہرحال آپ امید رکھیں کہ جمیلہ توسی شام 5 بجے یہاں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، مگر میں آپ سے یہ کہہ دوں جناب علی کہ میں نے سگریٹ کو گھاس پر رکھ کر مسل دیا۔ آپ نے فکرہ مکمل نہیں کیا ہے جناب علی۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں کیا کہوں ریسپیکٹڈ لیڈی، مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں، مگر پھر بھی میں کہہ ہی دوں کہ آپ کے بغیر میں اب کسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں سمجھی نہیں ہوں سر غیاث احمد، حیرت ہے کہ میرا نام بہت ہی صحیح انداز میں لے رہی تھی، نہ اس نے مجھے گیس کہا تھا نہ گیس، اور یہ بڑی اچنبے کی بات تھی۔ اس کی باتیں تمہیں کچھ اور زیادہ روشن ہو گئیں، ان میں جلتے ہوئے بلب اور انرجی سیور جلنے لگے۔ اس بات کا مفہوم میں آپ کو شام کو بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے لان کی طرف پلٹ آیا۔ وہ دروازے تک میرے ساتھ آئی، چٹکنی اس نے ہی کھولی، مگر میں کچھ ایسا مبہوت ہو کر رہ گیا تھا کہ اس کی ایک ایک ادا نے مجھے کچھ اس طرح مسحور کر دیا تھا کہ میں پھر کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ بھی دروازے تک چپ چاپ میرے سامنے چلتی رہی، البتہ ایک مخصوص مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر مچلتی رہی۔ آلیور کے کمرے میں واپس آ کر میں مدہوش سا ہو کر بستر پر گر گیا۔ مجھے اس گھرانے کو سمجھنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ سارا قصہ اتنا سا تھا کہ جوزفین اس لڑکی کو
اب برداشت نہیں کر رہی تھی۔ چاہتی وہ یہ تھی کہ وہ گھر میں یا تو نوکرانی بن کر رہے یا وہاں سے نکل جائے، دوسرا کوئی راستہ وہ اسے نہیں دیتی تھی۔ وہ اس کا کالج جانا بھی پسند نہیں کرتی تھی اور اس نے آرتھر کو اس کے خلاف اتنا بھڑکا دیا تھا کہ وہ اب بات بات پر اسے روکتا ٹوکتا تھا اور اب اسے مارنے بھی لگا تھا، جس کی وجہ سے لیزی کا بغاوت پر اتر آنا مجھے بالکل فطری نظر آتا تھا۔ مجھے خدا جانے کیا ہوتا جا رہا تھا کہ میری وہ کمزوری بن گئی تھی، اس کے بغیر میں واقعی کسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حسین تھی، بے حد حسین، مگر اس سے کہیں زیادہ اس کے انداز گفتگو نے مجھے متاثر کیا تھا۔ اس کی شوخیوں نے میرے ذہن میں کھلبلی مچا دی تھی اور میں ہر قیمت پر اسے اپنا لینا چاہتا تھا، اور میرا خیال تھا کہ شاید وہ اس پر آمادہ بھی ہو جائے۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی عورت میرا ساتھ دے سکتی ہے تو وہ صرف لیزی ہی ہوگی۔ مسند آرا بہت پیچھے رہ گئی تھی، وہ تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں تھی اور میں اس کے باپ کا قاتل تھا۔ مجھ سے مسند آرا کا بیر تو بالکل فطری بات تھی، وہ کیسے میری بیوی بن سکتی تھی؟ کاش میں نے اسے یتیمی کی گود میں نہ پھینکا ہوتا، تو پھر شاید وہ مصور وہ فطری رنگوں کو اجاگر کر دینے والی قلم سے آراستہ اس کی ہنائی انگلیاں کسی اور سمت نہ بڑھ سکتی۔ میں ان کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، مگر اب میری ساری تگ و دو کے باوجود وہ کسی بھی طرح میری نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے خود ہی اس کے راستے سے ہٹ جانا چاہیے تھا، ہم دونوں کے لیے یہی بہتر تھا، اور وہ خانہ جو میرے دل کے نہا خانوں میں ابھی تک بے آباد پڑا تھا لیزی سے مکمل طور پر پر ہو سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے جمیلہ توسی کو وہاں آنے کی دعوت دینے کے لیے لیزی کو مجبور کیا تھا، تاکہ میں اس کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کر سکوں اور اس کے ذریعے اسے پیغام بھی دے دوں۔ افسوس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ سالہ الیور خواہ مخواہ ہی بکواس کر گیا تھا کہ آرتھر فینلی بہت بوڑھا ہے اور اسے شراب نے بالکل نکما کر دیا ہے۔ وہ تو اچھا خاصا چاقو چوبند آدمی تھا، وہ کسی طرح بھی بوڑھا نظر نہیں آتا تھا۔ الیور کا مقصد پتہ نہیں کیا تھا، مجھے اس نے پوری طرح خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس احمق کو کیا معلوم تھا کہ اب گولی مجھ پر اثر کر ہی نہیں سکتی ہے۔ عالیہ نے مجھے غیر معمولی زرہ فراہم کر دی تھی۔ شام کے 5:15 بجے تو میں اٹھ کر لان میں جا بیٹھا۔ ایک کرسی میں نے وہاں ڈال دی تھی، مگر ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ لان کی دیوار میں لگے دروازے کی چٹکنی کھلنے کی آواز آئی۔ پٹ کھلا تو لیزی میرے سامنے کھڑی تھی، وہی تر و تازہ لیزی جس کی آنکھوں میں شرارت ہما وقت ناچتی رہتی تھی۔ اس کا چہرہ گل و گلزار دکھائی دیتا تھا۔ وہ آگے آئی اور میرے سامنے بڑی نیاز مندی سے سر جھکا کر بولی، بندی کو اجازت ہے جناب عالی۔ یہ فقرہ اس نے اردو میں کہا، اور ایسی اردو میں کہ میں اس کے لب و لہجے پر حیران رہ گیا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم کرسی سے اٹھ گیا تھا، مگر وہ دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ جمیلہ توسی بھی آئی ہیں سر غیاث احمد۔ یہ کہہ کر اس نے پلٹ کر دروازے کی دوسری طرف دیکھا تو دوسری خاتون نے دروازے میں قدم رکھا۔ وہ خاصی گوری چٹی لڑکی تھی، اس کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ پاکستانی ہے۔ شلوار قمیض میں ملبوس وہ مجھے کوئی ایتھلیٹ نظر آ رہی تھی، چہرے پر مردانگی کے آثار تھے، مردہ سی آنکھیں تھیں اس کی جن میں کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ اس کا لباس بالکل سادہ تھا۔ وہ آگے بڑھی اور مسکراتی ہوئی بولی، السلام علیکم جناب علی۔ وعلیکم السلام جناب علی۔ کیا یہ جناب علی میری چڑ بنا لی ہے آپ نے بھی؟ جی نہیں، بلکہ لیزی نے بتایا ہے کہ آپ کو میں بھی جناب علی کہوں کیونکہ آپ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اوے لعنت پاؤ جی اس گل اتے، میں آپ کے لیے کرسیاں نکلواتا ہوں۔ نہیں، ہم کمرے میں بیٹھیں گے، روزی نے بچوں کو سنبھال لیا ہے سر غیاث احمد، لیزی نے کہا۔ آپ کی ماں کا کیا حال ہے؟ مجھے نہیں پتا، پاپا نے فون بھی نہیں کیا، وہ ابھی تک ہسپتال میں ہوں گے۔ آؤ جمیلہ، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ جناب علی، وہ اب بھی زیر لب تبسم فرما رہی تھی۔ جب ہم کمرے میں پہنچے تو ان کی تواضع کے لیے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فریج میں سے الیور کے رکھے ہوئے کچھ سامان کو نکال کر میں نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ سر غیاث احمد تم سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھی، یہ ان کی نوازش ہے۔ ویسے غیاث احمد صاحب، آپ کس شہر سے آئے ہیں؟ میں لاہور سے آیا ہوں بی بی، بس ذرا سیر و تفریح کرنے نکلا تھا کہ ان سے ملاقات ہو گئی اور ان کی وساطت سے آپ سے بھی۔ میں وزیر آباد سے یہاں میٹرک
کرنے کے بعد آئی تھی، تو مجھے یہاں آئے ہوئے 8 سال ہو گئے۔ میرے ابا یہاں ایک دفتر میں کام کرتے تھے، اب انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھول لیا ہے اور ہم ادھر ہی رہ گئے ہیں۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ویسے آپ نے لیزی کو اردو اور پنجابی کیسے سکھائی؟ دونوں زبانیں یہ فر بولتی ہیں۔ یہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے، ہر کام میں گہری دلچسپی لیتی ہے۔ یہ زبانیں تو اس نے 6 مہینے میں سیکھ لی تھیں، پھر ان کے مطالعے سے یہ اور بھی نکھر گئی۔ اب تو یہ پوری پاکستانی ہے، اور میں کہوں کہ اسے پاکستان سے بہت دلچسپی ہے تو زیادہ صحیح ہوگا۔ شاید اس نے ہندی بھی سیکھ لی ہے کسی ہندی لڑکی سے۔ کیوں لیزی؟ ہاں، وہ پردیپ سے سیکھی تھی۔ میں نے صوفے پر جمیلہ کی طرف جھک کر کہا، قدرے اس کے لیے علیحدگی میں میری بات سن لیں۔ یہ کہہ کر وہ پچھلے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد جمیلہ ڈری سہمی سی اس کمرے میں آ گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ اتنی ایتھلیٹ نہیں تھی جتنی میں سمجھ رہا تھا۔ آنکھیں اس کی اب بجھی سی لگتی تھیں۔ مجھے بتائیں جمیلہ بی بی کہ لیزی کیسی لڑکی ہے؟ بہت ہی اچھی لڑکی ہے غیاث صاحب، میں نے اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ عام امریکی لڑکیوں سے قدرے مختلف ہے۔ آپ کو پتا ہے میں یہ بات کیوں پوچھ رہا ہوں؟ جی نہیں، یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ میں دراصل اس سے شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیا آپ کنوارے ہیں؟ جی ہاں، یہی بات ہے، اور میں آپ سے غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں۔ سوچ لیں، ویسے لیزی بے مثال لڑکی ہے، بہت ذہین اور حاضر جواب۔ اور اس کا مذہب کیا ہے؟ اس نے عیسائی گھرانے میں پرورش پائی ہے۔ آرتھر بھی عیسائی ہے اور کیتھولک ہے۔ کیا یہ میری تجویز مان لے گی؟ میرا خیال ہے شاید مان لے۔ آپ کا ذکر وہ بہت ہی محبت اور اچھے طریقے سے کر رہی تھی۔ ویسے آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میری کچھ ذمہ داری ہے، پھر کچھ کاروبار بھی کر لیتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں اسے بہت خوش رکھ سکتا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے غیاث صاحب، یہ بدترین حالات میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ شوہر کے بارے میں اس کے خیالات کیا ہیں، بلکہ میں کہتی ہوں کہ یہ بالکل مشرقی ذہن کی لڑکی ہے۔ اس کے شغل کیا کیا ہیں؟ پڑھنا اور صرف پڑھنا۔ تھوڑی سی ٹیبل ٹینس کھیل لیتی ہے اور بس۔ یہ تو بنی بنائی پاکستانی لڑکی ہے، آپ کو اس پر کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کے والد مان جائیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ شاید ہی مانے، بڑے کٹر نسل پرست ہیں۔ کیا آپ میرا پیغام لیزی کو دے سکتی ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، میں اس سے ابھی بات کر لیتی ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائند آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔